أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من فرغ من قطرات الظنون وبعد عن أهداف العيون علم ما كان قبل أن يكون والصلاة والسلام على خير خلقه محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة للعالمين وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والقرآن الحميد وقال الله إن الدين عند الله الإسلام صلوات الله اسلام کا آفاق، اسلام کے آفاق کی تصور کے متعلق 9 دن سے ایک مجالس کا سلسلہ جاری تھا اور اس سلسلے کی آج آخری مجلس ہے اور اس میں ترتیب میں کلام کو میں کرنے کی کوشش کروں گا اور لیکن اس کے بعد 5 مجالس اور بیت الخائن میں 7:30 بجے 14 محرم سے 19 اور 18 محرم تک یہاں تشریف لائیے 6:30 بجے مجالس ہوں گے اور عنوان یہی رہے گا انشاءاللہ۔ میں فرض سمجھتا ہوں کہ بانی مجلس کی طرف سے آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کروں اور میں اپنی طرف سے بھی آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس دلچسپی سے اور انعامات سے میری تقاریر کو سنا اور اس کو پسند کیا، وہ جیسے کم علم کو آپ نے بڑھاوا دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور شکریہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں کس کا؟ ایک شہزادی کا جو ہر مجلس میں تشریف لاتی ہے، ایک رومال لے کر، اور آپ کے جو آنسو نکلتے ہیں وہ آنسو کو رومال میں جگہ ملتی ہے، ان کا شکریہ ادا۔ اور ایسے کو آپ کے مجالس میں آنے کا ایسا اجر آپ کو ملتا ہے کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور اتنا عطا ہوتا ہے کہ کوتاہی دامن کا جو ہے شکوہ باقی رہ جاتا ہے کہ ہمارا دامن اتنا وسیع نہیں ہے جتنا کہ وہ ان کی عطا ہے۔ ایک اور اعلان ہے، کل کی مجلس یہاں پر اسی وقت پر ٹھیک 9 بجے شروع ہوگی، اس میں تاکہ اہل بیت سید علی نقی صاحب اللہ جو ہے بیان فرمائیں گے اور اس کے بعد عاشورے کے اعمال بھی یہاں پر باہر ادا کیے جائیں گے، آپ اس مجلس میں تشریف لائیے۔ تو آج کے عنوان پر کل کی مجلس سے میں سماج کے متعلق بیان کر رہا تھا، آج کا وہی اس کا سلسلہ آج کی مجلس میں بھی رہے گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ عنوان شروع کروں، ایک سوال آیا تھا ہمارے دوست نے، انہوں نے کہا کہ ایک حقوق انسان جب میں پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے ایک ڈاؤٹ ہے کہ اسلامک پنشمنٹس جو ہیں سزا بہت ہی عموماً جو ہیں، اور آپ خصوصاً جو سنسار کرنے کا جو حکم ہے وہ جو ہے بہت عموماً ہے، آپ اس کی متاثر کیجیے کیونکہ اس کا تعلق بھی انسانی حقوق سے ہے اور ورلڈ ویو آف اسلام سے ہے، اور یہ ڈسٹورٹیڈ ورلڈ ویو ہے اسلام کا، تو میں آپ کی توضیح کرتا چلوں۔ سب سے پہلے کہ یہ عورتوں کو سنسار کرنے کا حکم قرآن میں کسی جگہ پر نہیں ہے، قرآن میں کہیں نہیں، اور نہ سنت نبوی نہ سنت علوی، سنت میں بھی نہیں ہے اور قرآن میں بھی نہیں ہے، سب عورتوں کو سزا۔ البتہ
زنا کی جو سزا ہے وہ 70 کوڑے ہیں. اس منزل سے میں نے کہا تھا کہ عورت اور مرد دونوں کے لیے 70 کوڑے سنسار کرنا نہیں ہے. ابھی 70 کوڑوں کا جو سوال ہے اس میں یہ ہے کہ وہ اس کے جو شرائط ہیں اتنے مشکل ہے کہ وہ 70 کوڑے مارنے کی کبھی ضرورت ہوتی ہی نہیں اس کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ یہ چیز آپ نوٹ کیجئے کہ مولانا متقیان نے اپنی زندگی میں کسی کو 70 کوڑے نہیں مارے. ایسا کوئی موقع ہے نہیں 70 کوڑے مارنے کا. تو یہ پرسنل توجیحات ہیں, معاف کرنے کے بھی طریقے ہیں, اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہر خطا ایسی ہے کہ جو ہے بالکل ایبسلیوٹ نہیں ہے, اس کو معاف کیا جا سکتا ہے. اس طریقے سے یہ جو خطائیں ہیں, جرائم ہیں, اس کو معاف کیا جا سکتا ہے. اور اس کے کنڈیشنز ہیں جب شرح میں ہمارے اس وقت اس کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ دیکھیے اس کے لیے زنا کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے. آپ بتائیے کہ 4 گواہ کا کہاں سے لا سکتے ہیں اس لیے جو تو کبھی وہ امپلیمنٹ ہوگا ہی نہیں ہوگا. تو یہ انہیومن آپ کو معلوم ہو رہا ہے, لیکن اس کے اندر اس کے ایکسیپشنز بھی ہیں, اور جو ہے وہ معاف کرنے کے طریقے بھی ہیں, اور ائمہ کی سنت بھی ہے, اور بہت ڈیٹیلس ہیں اس کے جو ہے. لیکن یہ سمجھیے کہ کوئی چیز اسلام میں انہیومن نہیں ہے, اور خصوصاً سنسار کرنے کا جو حکم ہے یہ غیر اسلامی ہے. اگرچہ کہ وہ ایران میں بھی اگر ہو رہا ہے تو وہ بھی غیر اسلامی ہے. وہ جو ہے نہ تو ائمہ نے اس کو کیا, نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے. صلوات محمد. تو کل کی مجلس کا کنٹینیویشن سماج کے مطابق تو اسلام میں رنگ, نسل اور جغرافیائی پہلے وقوع لوکیشن ان سب کا اسلام کے پاس اسلام نے کہا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے پاس اگر کوئی چیز کی اہمیت ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے. اور اس آیت کو پھر میں آج بھی میں اس کی تلاوت کروں گا کیونکہ بہت ہی اہم آیت ہے. اسلام کا یہ میگنا کارٹا ہے اس لحاظ سے. اور یا ایھا الناس, اے انسانوں, انی خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شمائل و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سورہ حجرات کی آیت نشان 13 ہے. آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اے انسانوں, ہم نے تم کو مرد عورت اور مختلف قبائل اور مختلف چھوٹے چھوٹے سیکشنز میں اس لیے تقسیم کیا کہ تم پہچانے جا سکو. آئیڈینٹیٹی کے لیے تمہاری یہ ڈفرینسیشن نہیں ہے, یہ آئیڈینٹیٹی ہے. اور تمہیں سب سے زیادہ اللہ کے پاس قریب وہ ہے جس کے کیریکٹر ہے, اصلی تقویٰ کیریکٹر انسان کے. تو ان اکرمکم عند اللہ, اللہ کے پاس مکرم نزدیک وہی ہے جو صاحب تقویٰ ہے. اب اس آیت کے مطابق اور اس کا ایکسپینشن جو ہے آج کی مجلس میں کرنا چاہتا ہوں. تو دیکھیے کہ کوئی رنگ, نسل, کسی چیز کا اسلام میں فرق نہیں ہے. اور اب آپ یہ کوشچن کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ایسی چیزوں کو پیدا کیوں کیا, مختلف رنگ اور مختلف زبانیں اور یہ اور وہ. یہ ہے کہ اگر اللہ سب انسانوں کو ایک ہی قسم کا رنگ اور ایک ہی قسم کے نسل اور ایک ہی قسم کی سب دیتا تو کوئی اس میں ورائٹی باقی نہیں ہے. اپنے انسانوں میں جو ویریشنس ہیں تو بعض لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں مختلف چیزوں سے. کیا تو وہ اٹریکشن کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی اس کے بعد. تو اللہ کا یہ انصاف ہے کہ آپ کو مختلف رنگ اور نسل اور مختلف زبانوں کے پیدا کیا تاکہ جو آپ پہچانے جا سکو. لیکن ڈسٹنکٹیو فیچر یہ, اور یہ اس لیے تھا کہ جو ہے آپ کے لیے ہی یہ ضروری تھا کہ ایسا کیا جائے, ورنہ جو ہے اللہ کو ضرورت نہیں تھی اس کی. تو یہ جو
کے جو اختلافات ہیں، ڈفرینسز ہیں، وہ سب پہچانے جانے کے لیے تب اس کو ہم آگے بڑھائیں گے اس مضمون کو. اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اللہ اس لیے سب کو مختلف اور نسل بنایا کہ جو تاکہ ایک قسم کی اتنی سملیرٹی نہ ہو کہ کوئی کسی قسم کا کسی کوئی اٹریکشن ہی باقی نہیں رہتا اس کے بعد. اب دوسری چیز جو اللہ نے انسان کے لیے کی ہے وہ قبائل ہے. قبائل کی بھی جو ایک دوسرے جو قبائل ہیں ان کی تقسیم جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے. تو قبائل جو بنتے ہیں وہ سوشالوجی کا ایک پرابلم ہے کہ جو ہے وہ ہم مشرف اور ہم خیال لوگوں کا اور ہم وہ جن کی شخصیت روایات وغیرہ سب جو ہے وہ بالکل سملر رہتے ہیں، وہ لوگ مل کر وہ قبیلہ فارم کر لیتے ہیں. لیکن قبیلہ بننے کے بعد انسان کی آئیڈینٹی جو ہے جو تو ختم نہیں ہوتی ہے اس میں، لیکن ایک قبیلے اور دوسرے قبیلے میں جنگ ہمیشہ بات چلتے رہتے. اور آپ کے قبائل دیکھیے آپس میں لڑتے رہتے تھے. اللہ چاہتا تھا کہ ان قبائلی دشمنیوں کو ختم کرتے، کہا کہ قبیلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے نسل کے ساتھ. تو یہ خانہ جنگی کو روکنے کے لیے اور خون خرابہ جو ہوتا تھا ایک ایک قبیلے میں، یہ دشمنیاں جو ہے وہ صدیوں چلتی تھی، ایک سال 2 سال میں، اور ایک نسل کے بعد دوسرے نسل میں ان کی دشمنی جاری رہتی تھی اور دشمنی کا اور بدلہ لینے کا سلسلہ جاری رہتا تھا. تو اللہ چاہتا تھا کہ یہ جو خرابی سماج میں پیدا ہوئی ہے اس خرابی کو دور کیا جائے، تاکہ قبائل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو جس پہ اس لیے زور دے رہے ہیں اللہ کے پاس سارے انسان ایک ہی قبیلہ ہے، سارے انسان ایک ہی قبیلہ ہے. اللہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے، ایک ہی قبیلہ ہے، اور اس قبیلے میں اور ڈسٹنکشن اسی کو ہے جو کیریکٹر ہے اس کے بعد باقی دوسری چیزوں کی اہمیت نہیں ہے. اور آگے میں بڑھنے سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ایک چیز جو عام طور پر کہی جاتی ہے یہ ہے کہ اسلام کو آپ ایک مکمل مذہب سمجھتے ہیں، اور قرآن کی آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے دین کو تکمیل کیا اور تم سے راضی ہوئے، ہماری نعمتوں کی تکمیل کر دی. کیا ہر چیز تکمیل ہو چکی ہے، اب اسلام کی کیا ضرورت ہے جبکہ آپ کے پاس پوری کتاب موجود ہے. لیکن اسلام جو آیا تھا وہ انسان کی بھلائی کے لیے اور انسان کے ایلیویشن کے لیے آیا تھا، اور انسان کی روحانی ترقی کے لیے آیا تھا کہ تاکہ روح کی میں بلندی پیدا ہو اور اللہ تک جو ہے وہ جا سکے انسان. تو اسلام کا مقصد جو ہے وہ روحانی ترقی ہے، مادی ترقی کی، لیکن اسلام کا تعلق روحانی ترقی سے. کیونکہ روحانی ترقی قیامت تک کے لیے ہے، تو اس لیے اسلام کی ضرورت قیامت تک کے لیے ہے. اسی طریقے سے اسلام میں ہادی کی ضرورت قیامت تک کے لیے ہے، اور اس لیے ہم امام وقت اور امام حاضر کے قائل ہیں کہ وہ ایک کا پریزنٹ جو ہے بہت ضروری ہے. تو یہ ہدایت اور کا سلسلہ اور اللہ کے ایک نمائندے کا اس زمین پر وہ قیامت تک رہے گا. الارض خلیفہ وہ قیامت تک کے لیے جب تک زمین ہے خلیفہ باقی رہے گا. اسلام کی جو ضرورت ہے وہ قیامت تک کے لیے. اب آپ دیکھیے، اب دوسری چیزیں جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم کا ڈسٹنکٹیو فیچر کیا ہوتا ہے. کسی بھی قوم کا ڈسٹنکٹیو فیچر جو ہے امتیازی امتیازی چیز جو وہاں پر ہے جو قابل توجہ ہے وہ اس کی تہذیب و تمدن، سویلائزیشن، تہذیب و تمدن.
اور تہذیب و تمدن کا جہاں تک تعلق ہے، تہذیب و تمدن کا تعلق تاریخ سے ہے، کیونکہ تاریخ تہذیب و تمدن کو شیپ دیتی ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کی جو شخصیت جو بنتی ہے وہ بھی تاریخ کی وجہ سے بنتی ہے، شخصیت تاریخ۔ تو تہذیب و تمدن کا شخصیت سازی میں بہت بڑا دخل ہے، اس طرح تاریخ کا اس سے بہت بڑا دخل ہے۔ اس لیے اللہ نے تاریخ پر بہت اہمیت دی ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن میں جو 1/3 قرآن جو ہے وہ سب واقعات پر مبنی ہے، اور پورے انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن میں دیے گئے ہیں، تاکہ اور خاطبلو یا اولی الابصار یہ ہے کہ تم اس سے اپنا سبق حاصل کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری شخصیت سازی کے لیے ساری چیزیں ہیں کہ تم ان واقعات کو پڑھو، اور وہ غلطیاں جو ان سے سرزد ہوئی ہے وہ ان غلطیوں کا اعادہ نہیں ہونا چاہیے۔ خاطبلو یا اولی الابصار، تو ہسٹری کا شخصیت سازی میں بہت بڑا دخل ہے، اور نہ صرف شخصیت سازی میں بہت بڑا دخل ہے بلکہ انسان کے مزاج کے فارمیشن میں بھی، اس کے لائکس اینڈ ڈس لائکس میں بھی اس کا بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن یہ لائکس اینڈ ڈس لائکس کے لیے اسلام نے کہا، اور خصوصاً ہمارے پاس یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک نمونہ ہونا چاہیے، تمہاری شخصیت کو بنانے کے لیے تمہارے پاس ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ تو نمونہ کیا ہے؟ نمونہ اتنا پرفیکٹ ہونا چاہیے کہ وہ نمونہ جس مقام پر ہے اس مقام تک لوگوں کو جانی، قریب تک لوگوں کو جانی۔ تو یہ نمونے تک آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اپنے حضور رسول سے کہا تم ان سے کہہ دو کہ میرے رسالت کا کوئی اجر نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم میرے اقربا سے محبت کرو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تو یہ مودت کیا ہے؟ مودت ایک سوشل اٹریکشن ہے، دل میں محبت پیدا ہونا۔ اگر ہو جائے آپ کے دل میں محبت، ان کے پرسنل، یہ نہیں کہ ایسے ویسوں کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہے اللہ کے ان سے محبت پیدا کرو، ایسے ہے جو محبت کے قابل ہے۔ صلی اللہ علیہ آپ کا نفس اٹریکٹ ہوتا ہے ان کے کیریکٹر سے، ان کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے وہ محبت کا جو حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ آپ ان کے نزدیک ہو کر اپنی شخصیت سازی اور اپنی انفرادیت اور اپنے اسلامی کیریکٹر کو باقی رکھتے ہیں۔ مودت کے اوپر ان کی مثال اپنے میں، اور ہم لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہماری شخصیت سازی دو چیزوں پہ ہے، بلائے علی اور بکائے حسین۔ یہ دو چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں جو ہماری شخصیت سازی ہے، کہ یہ شخصیت سازی کے جو فیکٹرز ہیں وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، اور یہ ہمارا امتیازی نشان ہے۔ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں، بلا علی اور بکائے حسین۔ اس طریقے سے پہچانے جاتے ہیں کہ دنیا جانتی ہے کہ یہ تشدد گرد مذہب نہیں ہے، اور صرف تشدد بالکل نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے مظلوم رہے ہیں ان کے، اور جن کو یہ مانتے ہیں وہ بھی ہمیشہ مظلوم رہے ہیں۔ انہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے، اور ظلم سہ کر جو ہے انسانیت کی خدمت کی ہے۔ اس لیے یہ ایسے ایگزامپلس ہمارے پاس، یہ ان ایگزامپل سے ہمارے سامنے رکھ کے ہم اپنی شخصیت سازی کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے مذہب کا امتیازی پہلو ہے۔ یہ چیز آپ اپنے ذہن نشین کیجیے۔ اس کے بعد اسلام کا ایک اور کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اسلام نے انسانی قبائل کی تردید کبھی نہیں کی، گروپس کی ضرورت ہے، اور اس کے ایگزسٹنس کو گوارا کیا، لیکن یہ ہے کہ وہ ان پہ ایسے تحدیدات عائد کر دیے گئے کہ وہ اپنے لمٹس پہ رہیں، اور جو ہے وہ لمٹ سے آگے نہیں، تو سماج کے لیے بھی تحدیدات۔ تو انسانی جو قبائل ہیں اور
افراد کا جو گروپ ہے اللہ نے ان کو ایکسپٹ کیا ہے. لیکن بہت بڑی شرط اس میں یہ ہے کہ اسے مساوات ایکویلٹی. اب سارا تصادم دنیا میں کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنا چاہتے ہیں, دوسروں کو انفیریئر سمجھتے ہیں اور فوقیت حاصل کرنا چاہتے ہیں. کہا کہ نہیں, تم سب مساوی ہو اللہ کی توفیق سے, تمہیں تم گروپ سے رہو, لیکن شرط یہ ہے کہ سب مساوی ہے اللہ کے پاس, کسی کی دوسرے پر فوقیت نہیں ہے. تو یہ تو انسانی مساوات کا جو تصور ہے وہ اسلام کا بہت یونیک فیچر ہے, جس کی وجہ سے دنیا میں امن قائم رہ سکتا ہے. صلوات اس سے آگے آپ پڑھیے کہ اس کے بعد اور کیا ہے فیکٹر. محبت پر بہت بڑا ایمفیسس دیا گیا ہے. سب سے پہلے اللہ سے محبت. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم اس سے محبت کرو تو تم کو میں صحیح راستہ صراط مستقیم پر قائم رکھوں گا. اور میرے حبیب سے بھی محبت کرو, اس سے محبت کرو. محبت جو ہے بہت امپورٹنٹ کرائٹیرین ہے آپ کی یونٹی کے لیے. تو اللہ سے محبت, تو اللہ سے محبت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا. محبت کا مطلب صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے. ان کے جو اصول زندگی ہے وہ ان کے اس کے بعد انہوں نے اپنائے ہیں. اصول زندگی کو آپ خود اپنائیں, اور وہ جو راہ عمل ہے ان کا, وہ راہ عمل پر آپ بھی عمل کریں. تو محبت کا مقصد جو ہے ان کے راستے کی پیروی کرنا ہے. تو یہ شعرا جو محبت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں اتباع نہیں ہے. جی وہ زبانی جمع کرتے ہیں تو فزیکل فیچرس ہیں تو پورے جگہ, لیکن ہمارے پاس ایک اور لفظ آتا ہے, وہ ہے محبت. جی محبت اور محبت کا فرق ہے. محبت کے معنی اس کے ان کے اسبۂ حسنہ پر آپ عمل کریں, اس کا نام ہے محبت. نہ صرف ان کی پیروی کریں بلکہ ان کے اسبۂ حسنہ پر آپ عمل بھی کریں, اس کا نام محبت. یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر آپ اس کو نہیں کر سکتے تو محبت نہیں ہے, محبت ہو جاتا ہے. اب اس محبت کا کوئی مقام نہیں ہے. اس لیے اللہ سے آپ قریب کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے احکام کو تعمیل کرنا, اللہ کا ایک اطاعت گزار بندہ بن کر رہنا ہے, کیونکہ اس کے بعد ہی انسان کی ترقی یہ ہے کہ اللہ کا اطاعت گزار بندہ بن کر رہے. اور حضور کی اطاعت کرنا اور صرف بالوں کی اور ریش مبارک کی تعریف کرنے چاہتے ہیں, آپ ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کیجیے. انہوں نے اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے کہا ہے, آپ اہل بیت سے محبت کیجیے. انہوں نے کہا کہ انہیں تارکوں فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے وہ عزرتی واجبیتی, میں تم میں دو گران قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسری میری اہل بیت ہے. علم تمسک بے ایمان انتظر و باتی, اگر تم ان دونوں سے متمسک ہوئے تو کبھی کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ دونوں آپ آپس میں سپریٹ نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ عہدے کوثر تک نہ پہنچ جائیں. دیکھیے اہل بیت سے تمسک کس کے لیے ہے؟ وہ آپ کے خود کے نفس کے لیے. ان سے تمسک حاصل کرنے کے بعد آپ ان کی پیروی کریں گے تو آپ کے نفس میں ترقی ہوگی, اور آپ کا نفس ترقی کرے گا, اور گمراہی سے بچے گا, اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ سیدھا ہو جائے گا. تو صراط مستقیم جو ہے, آپ دعا کر رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کر. اور لوگ جو ہیں جو ہمارے دوسرے بیٹھے تھے وہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں آمین, اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ہم صراط مستقیم پر ہیں اللہ کے فضل سے, اور ہم جو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو صراط مستقیم پر باقی رکھ,
ہدایت نہیں بلکہ صراط مستقیم پر باقی رکھ صلوات اور محمد سورہ حجر کی آیت خود آگا صراط علیہ مستقیم. اب آئین نام یہ اس پہ آرام لگانا ہے عربی میں جیسے. اب اوریجنل قرآن جو تھا اس میں آرام نہیں تھے، وہ آرام بعد میں لگائے گئے. اس آرام کو لگانے میں علیہ علی جو ہے علیہ ہو گیا جی. اب قرآن میں چونکہ آپ کو جب تبدیلی نہیں کر سکتے جو ہے اس کو ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں. تو یہ علیہ کا مطلب کیا ہے؟ اوپر کے راستہ. کہو کہ اوپر کا راستہ سیدھا، تو مطلب یہ کہ کیا راستہ نیچے کا اور اوپر کا ہو سکتا ہے؟ نیچے کا راستہ اور اوپر کا راستہ. تو نیچے کا راستہ کیا ہے پھر؟ اوپر کا راستہ سیدھا ہے. تو گزرے والا یہ اوپر کا اور نیچے کا راستہ نہیں ہے. صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے، نہ نیچے کا ہے نہ اوپر کا ہے. صلوات اور یہ کہ صراط علی مستقیم، کہو کہ علی کا راستہ جو سیدھا ہے. صلوات اور راستہ سیدھا ہے. تو اللہ نے کہہ دیا قرآن کے صراط مستقیم کیا ہے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم صراط مستقیم پر ہیں کیونکہ ہم علی کے فالوور سے. صلوات اور یہ اور ہمارے اہل بیت کا علم ہماری جو وراثت ہے اس کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں. آج کی وجہ سے زیادہ پہلے بولنا نہیں. علم کی وراثت کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ رحمان جس نے پہلے قرآن کی تعلیم دی اور اس کے بعد انسان کو پیدا کیا. جی پہلے کیا ہونا چاہیے تھا؟ انسان کو پیدا کیا اس کے بعد قرآن کی تعلیم دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہل پیدا ہوا تھا، عالم بعد میں بنا. صلوات اور محمد اس کا الرحمن علم القرآن خلق الانسان کا مطلب ہے کہ پہلے قرآن کی تعلیم دی گئی فطرت سے پہلے، اس کے بعد خلق کیا گیا. تو مطلب کیا ہے کہ اہل بیت علم کے ساتھ آئے اور انہوں نے کسی سے علم نہیں سیکھا. صلوات اور اہل بیت کا علم جو ہے وہ کسبی علم نہیں. ہم سب کا علم کسب کے معنی حاصل کرنا باہر سے. پہلے عالم نہیں تھے، بعد میں علم حاصل کر عالم ہو گئے تھے. کسبی علم ہے. اہل بیت کا جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، وہ کسبی علم ہے. انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، وہ اللہ سے وہ علم حاصل کیا ہے. اس لیے لا رتب ولا یابس کی کتاب مبین، اللہ کی کتاب مبین کوئی خشک اور تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں موجود نہیں ہے. اور دوسری آیت کیا ہے؟ کل شاہد احسناہ فی امام مبین. صلوات اللہ. ہر شے کا احساس امام مبین میں ہے. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تھوڑے سے مولا کے فضائل ہو جاتے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اور اہل ذکر ہے کیا؟ قرآن سے آپ کو دیکھ لی جائے. اللہ کہہ رہا ہے کہ نحن نزلنا الذکر ونحن لہ لحافظون. میں نے ذکر کو نازل کیا اور وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. تو ذکر جو ہے قرآن ہے. تو اہل ذکر کون ہے؟ اہل ذکر کون وہ ہیں جو قرآن کے پر حاوی ہیں، حافظ قرآن ہے اور وارث قرآن ہے. حافظ قرآن اور وارث قرآن ہمارے ائمہ ہیں. نحن نزلنا ذکر ونحن لہ لحافظون. اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو اگر یہ آیت بالکل تشنا رہ جاتی، اگر کوئی بولنے والا اس کا کلیم نہ کرتا کہ پوچھ والے سے وہاں فصل ہے
یہاں پہ سلونی قبل ان تفقدونی، علی سے پوچھ لو خبر سے تم علی کو تم گم کر دو. مطلب یہ ہے کہ جو چاہے پوچھ لو. جی اب قرآن میں ہے کہ فصلوا اہل الذکر، پوچھو. کیا پوچھو؟ آپ کا تو وائڈ ورائٹی ہے، آپ جو چاہے پوچھ لو. کسی قسم کی تخصیص نہیں ہے، پوچھ لو. یہ نہیں کہ آپ کتاب کے متعلق پوچھو یا فلاں علم کے متعلق. بالکل جنرل اسٹیٹمنٹ ہے فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور یہاں پر ہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو علی سے. یہاں بھی کوئی تخصیص نہیں ہے، جس علم کے متعلق چاہے علی سے پوچھ لو، علی اس کا جواب دینے کی تیار ہے. صلوات محمد. یہ ہماری علمی وراثت، علماء متقیان کی علمی وراثت. جو چاہے پوچھ. اور انہوں نے لوگوں نے سوال بھی کیا، بہت سے لوگوں نے سوال کیا، اور بہت سے لوگوں نے پاگل پن کا سوال کیا. امیر المومنین وہ سعد بن ابی وقاص جو میرے ساتھ کے والد تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے. اب دیکھیے ان لوگوں کی مینٹالٹی کس لیول پہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ میرے داڑھی میں کتنے بال ہیں. انہوں نے کہا کہ میں تو بتا سکتا ہوں، لیکن تم کیا اس کو ویریفائی کر سکتا ہے؟ اس کو ویریفائی نہیں کر سکتا. یہ ہے. لیکن میں خبر دوں گا کہ تیری بیوی جو ہے حاملہ ہے، اور جب بچہ پیدا ہونے والا ہے میرے بیٹے کا قاتل ہوگا. یہ ہے جو چاہے پوچھ لو. اور علی کا درس کا آج بھی اوپن ہے. آپ علی سے آج بھی جو چاہے پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کو الہام ہوتا ہے وہ اس جواب آپ کو آ جاتا ہے. صلوات پر محمد ہمارے جو مستحدین ہیں، علماء ہیں، وہ سب کے سب کانٹیکٹ میں امام وقت کے اور مولانا متقیان کے. کوئی چیز میں اگر ان کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو فوری اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں امام زمانہ سے. وہ اور کیا امیر المومنین سے اس کو کی ویریفیکیشن آ جاتی ہے. تو بہرحال ہم ایسے لوگوں کے قائل ہیں اور ایسے لوگوں کے معتقد ہیں جو زندہ ہیں. صلوات محمد مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، ہر وقت حاضر ہیں اور ہر وقت سوال کیا جا سکتا ہے. تو سلونی قبل ان تفقدونی قیامت تک کے لیے وہ اوپن ہے. صلوات محمد. تو انشاءاللہ اس آج کی حد تک اتنا، کیونکہ مجھے مسائل بھی پڑھنا ہے اور آج 9ویں محرم ہے، تو مسائل تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھ لیجیے تاکہ میں بھی رو سکوں اور آپ کو بھی رلا سکوں. کیونکہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو رویا، جو رلایا، جو رونے والے کی صورت بنایا، اس پر جنت واجب ہو جائے گی. تو یہ تو آج 9ویں محرم اور اس مجالس کا آخری دن. تو چلیے میں سفر امام حسین سے شروع کرتا ہوں اپنا سفر جو ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ. 28 سفر کو امام حسین علیہ السلام کا سفر شروع ہوا، اور اس خط کے بعد کے 22 سفر کو معاویہ کا وصال ہوا تھا، اور اس کے بعد یزید خلیفہ ہوا. اور یزید کے خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے یزید نے خط سارے گورنرز کو لکھا. مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ حسین سے بیعت طلب کرو، اگر وہ بیعت نہ کرے تو ختم کر دیا جائے. تو گورنر کی وجہ نہیں تھی کہ وہ سناتا، اس کو خط لے کر سید الشہداء کے پاس آیا اور خط بتایا کہ یہ خط یزید کے پاس آیا ہے، آپ اس کو پڑھ لیجیے. حسین نے خط کو پڑھا اور کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا کہ اس کا جواب میں یہاں پر نہیں دے سکتا، اور تو مسجد میں آؤ کر اس کا جواب دو. تو گورنر مسجد میں آیا، کہا کہ دیکھو میں اس ابھی جو ہے اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، اور میں جو ہے میں حج کے لیے مکہ جانا چاہتا ہوں، اور مکے میں متعلق ہو چکا. یہ نہیں کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، کہا کہ یہ
یہ جو سوال جو بیعت کا اٹھ رہا ہے معاویہ کے زمانے میں کبھی نہیں اٹھا تھا میرے لیے، اور یہ جو بالکل غیر واجبی ہے، اس کے متعلق میں اور بھی جو دوسرے مسلمان ہیں ان سے میں رائے لے کر ان کو میں اس کا جواب حضور مکے کی طرف پہنچا 28 نومبر مکے کو قافلہ روانہ ہوا۔ مکہ پہنچے تو حضور وہاں پر رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ 4 مہینے مکے میں رہے۔ اس زمانے میں کئی ڈیلیگیشن آتے تھے اور کئی ڈیلیگیشن سے ڈسکشن ہوا، اور انہوں نے سب سے کہا کہ یا ابا عبداللہ، آپ کی بیعت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ساری دنیا کو آپ کی بیعت کرنا چاہیے، آپ امام وقت ہیں۔ بالکل غلط ہے، اب آپ کی نصرت کے لیے تیار ہے۔ کوفے والوں نے بہت بڑا کئی خطوط لکھے کہ ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں، آپ کو تشریف لے آئے۔ تو 8 ذوالحجہ کو امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے بدل کر عراق کے سفر کا ارادہ کیا اور عراق کی طرف روانہ ہو گئے، اور اس سے پہلے مسلم ابن عقیل جو آپ کے بھائی تھے ان کو وہاں پر بھجوایا تاکہ عراق کے جو لوگ ہیں اس کے متعلق دیکھیں اور کہیں کہ کس طریقے سے وہ مدد کے لیے تیار ہے۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ مسلم ابن عقیل جب پہنچے تو کوئی تقریباً 8,000 یا 9,000 لوگوں نے ان کی بیعت کی تھی، لیکن دوسرے اور تیسرے دن مسجد میں جب وہ نماز پڑھانے کے لیے گئے تو صرف 2 یا 3 لوگ اس کے ساتھ تھے، اس کے بعد کوئی بھی ساتھ نہیں۔ تو جتنے لوگ تھے انہوں نے غداری کی۔ یہ بہت آسان تھا کہ اس وقت کوفے کا گورنر جو تھا وہ کوفے میں کوئی گورنر نہیں بنا تھا، اور وہاں جانے کے بعد عبید اللہ بن زیاد کو وہاں پر گورنر بنا کے بھجوایا گیا، بالکل نیا تھا وہاں پر۔ اگر یہ 8 یا 10,000 لوگ چاہتے تو اس کو گرفتار کر کے ختم کر دے سکتے تھے، لیکن اتنے بزدل اور کمزور تھے، اور سائیکالوجیکلی بھی اور مورلی بھی اتنے بزدل اور کمزور تھے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے مسلم نے عقیل کے کو قید کر دینے کا حکم دیا۔ مسلم جو ہے وہ بہت بہادری کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی اور عقیل میں بہت زخمی ہوئے، اور اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ان کو گرفتار کر کے لے جایا گیا۔ تو عبید اللہ کسی نے کہا کہ اس کو خلیفہ کو عبید اللہ کو سلام کرو، نے کہا کہ میرا امام جو ہے سوائے امام حسین کے کوئی نہیں ہے، میں کسی کو سلام نہیں کر سکتا۔ تو اب تو قتل کا حکم دیا گیا، تو مسلم کے آخر قتل ہو گئے۔ خطے کی اطلاع حسین کو اس وقت پہنچی جب وہ راستے میں تھے، تاکہ مسلم شہید کر دیے گئے۔ مولانا نے راستے میں قافلے کو رکوایا، اور میں ایک واقعہ آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں میری جو مجلس کے لیے ناظرین کے لیے، کہ اس کے بعد مسلم کی صاحبزادی کو طلب کیا گیا، اپنی گود میں بٹھایا، سر پر ہاتھ پھیرانے لگے اور کہا کہ ابو جان آپ اس سے ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں جیسا یتیم کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ کہا کہ ہاں بیٹی تم یتیم ہو چکی ہو، تم میری بیٹی ہو، اپنے باپ کا غم بھول جاؤ۔ تو مولانا نے جو یتیموں کے ساتھ سلوک کیا تھا، آپ دیکھیے تاریخ میں بتائیے کہ شہزادی سکینہ بنت حسین کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ شہزادی کو تماچے لگائے گئے۔ انشاءاللہ میرے بات مجالس جو ہیں وہ ہر مجلس میں شہزادی سکینہ بنت حسین کے مسائل عرض کرتا ہوں، آپ اس میں تشریف لائیے۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کوفہ جانا چاہتے تھے، لیکن ایک بہت بڑا لشکر عبید اللہ ابن زیاد نے ان کی سرکردگی میں بھجوایا تھا کہ مولا کا راستہ چینج کریں اور کوفے سے آنے سے روکے، تو انہوں نے بیچ کا راستہ اختیار کیا اور کربلا مولا کی طرف قافلہ روانہ ہوا، اور دوسری محرم کو مولا کربلا مولا وہاں پہنچے۔ اب یہ حکم کی قسمت دیکھیے کہ امام کو وہاں سے لے جانے والا، کربلا مولا میں پہنچانے والا، اور یزید کی فوج کا ایک بہت بڑا سردار صبح عاشورہ وہ پہلا شہید تھا جو امام حسین علیہ السلام کے طرف سے شہید ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کی توفیق جب کسی کے ساتھ ہوتی ہے
وہ جہنم سے جنت کی طرف فوری چلے جا سکتا ہے، اس کی توفیق کی ضرورت ہے۔ تو 2 محرم کو مولا کربلا مولا پہنچے، خیمے فرات کے کنارے لگا دیے گئے تھے، اور اس لیے کہ بچوں گرمی کی شدت تھی، رات کی جو گرمی تھی، آپ لوگ گئے ہیں وہاں رات کو میں جب گیا تھا وقت کہتے تھے وہاں کا 150 اتنا سخت گرمی، یہ گرمی کا زمانہ اور سخت گرمی، اور پھر وہ ریگستان کا علاقہ، تو اس میں رہتے کہ گرمی کیا ہو سکتی ہے، تو حسین کی پیاس اور گرمی کا اندازہ بہتر کیسا تھا۔ تو ہمارے ساتھ کی طرف سے آیا کہ بھائی خیمے سے خیموں کو فرا سے ہٹا دیا جائے۔ حضرت عباس خیموں کا حفاظت کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کی مجال ہے جو خیمے فرا سے ہٹائے۔ انہوں نے لکیر کھیل دی اور کہا کہ اگر کسی کی ضرورت ہے تو لکیر کو کراس کر کر آگے آ جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے طرف کیا، کہا کہ عباس کو صبر کرنا چاہیے، خیمے فرا سے اٹھا فرا سے خیمے اٹھائے تھے، اور ایک ٹیلے پر خیمے نصب کر دیے گئے۔ خیمہ کا آپ جا کر دیکھیے خیمے کہاں ہے، ایک بلندی پر ہے، اور جہاں پر سخت گرمی اور تپش کا احساس ہوتا تھا، دھوپ میں خیمے استعمال کر دیے گئے۔ اسی طریقے سے 7 محرم تک سلسلہ چلتا رہا، اور 7 محرم کو ہمارے سامنے پانی بند کر دیا۔ اب خیمے میں بالکل پانی نہیں تھا۔ اب اندازہ کیجیے کہ اس گرمی میں لوگوں کی پیاس کی کیا حالت تھی، بچے خالی کوزے لے کر اللہ کی سزائیں لگاتے ہوئے وہ باہر نکل رہے تھے، اور بڑا سخت وقت تھا۔ اس طریقے سے 7 گزری، 8 گزری، 9 کا دن آیا، تو برائے میں جس کے لوگوں سے فوج سے بہت زیادہ تھوڑی دوستی تھی، انہوں نے ایک مشق سے کسی طریقے سے بول بتا کر خیمے میں پہنچانے کی کوشش کی، لیکن یہ مشق جب پہنچی تو بچے اتنے پیاسے تھے کہ مشق پر ٹوٹ پڑے، اور خیمے کا اس کا مشق کا تسمہ ٹوٹا اور پانی بہہ گیا۔ تو سب دیکھتے رہے، اس طریقے سے پانی کا ایک قطرہ بھی خیمے میں نہیں تھا۔ اس کا صبح عاشور کو بہت بری حالت تھی، ایسی بری حالت تھی کہ حضرت عمر رباح کی روایت یہ ہے کہ حضرت علی اصغر اتنے پیاسے تھے کہ کبھی ماں گود میں لیتی، کبھی پھوپھی گود میں لیتی، اور اس کے بچے کو جو ہے بالکل آپ سوچے کہ چھوٹے بچہ 6 مہینے کا، اس میں اس کو 30 دن سے وہ پیاسا تھا، کیسا ہوگا، کس قدر کی پیاس ہے۔ یہ حسین کے مسائل تھے جو ہم اگر سوچیں تو اس کے مطابق تو دل پھٹنے لگتا ہے کہ ان سب چیزوں کو برداشت کیا اسلام کی خاطر۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، اور اس کے بعد میں نے اس کا واقعے کا ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، اور علی اکبر علیہ السلام نے صبح کی آواز اذان اس لیے اکبر سے دلوائی گئی کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ شبیہ پیغمبر حسین کے ساتھ ہے، کیونکہ علی اکبر علیہ السلام آواز میں، گفتار میں، رفتار میں حضور میں جو ہے بالکل مشابہ تھے، تو شبیہ پیغمبر سے اذان دلوائی گئی۔ اس کے بعد فوجوں کی صف آرائی ہوئی، اور جو ہے فوج علیحدہ ہونے لگی، اور اس میں آپ کے سامنے میں حضور کی شہادت کا واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ پہلا شہید جو کربلا میں شہید ہوا ہے وہ ابو اس کا بیٹا تھا۔ ہاتھ باندھے ہوئے آیا حضور اور حسین سے کہ وہاں پر زہیر ابن خیر کا پہرا تھا، اس نے کہا کہ میں حسین کے پاس جانا چاہتا ہوں، تو زہیر نے کہا کہ تم ہتھیار لگا کر حسین کے پاس نہیں جا سکتے۔ اب حسین کی دیکھیے مظلومیت کے صبح کے وقت کیا تھا کہ کوئی پہلا ہتھیار لگا کر کوئی حسین کے پاس جا نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ کا نواسا ہتھیاروں میں گھر گیا، تو خود آیا اجازت چاہیے، تو خود شہید ہوا۔ اس کے بعد شہادت کا سلسلہ شروع ہوا، اور 3 وقت لوگوں نے، آپ لوگ بہت سے لوگوں کا اس کا علم نہیں ہے کہ تاریخ میں کتنے بہادر تھے حسین کے ساتھی۔ ابھی
یہ سفارہ یہ بول رہی تھی کہ ہمارے ساتھ حکم دیا کہ پورا لشکر مل کر ایک مرتبہ حملہ کر دے، پورا لشکر. تو 30,000 کا لشکر 72 کے لشکر پر حملہ ہوا. اس کو مغلوبہ اول کہتے ہیں کہ مغلوبے کی جنگ تھی، اس میں ابتدا ہے. حسین کے اصحاب اپنے لیبروں سے لے کر اس طریقے سے بیٹھ گئے کہ جیسے جو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے. کانوں بنیاد المرصوص، اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے اصحاب حسین کا سیسا پلائی ہوئی دیوار کے جیسے کہ اصحاب حسین جیسا. اور یہ اصحاب حسین، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً 30 اصحاب حسین سب شہید ہو گئے. اول میں آپ دیکھیں 72 کی فوج لوگ بولتے ہیں، 72 میں سے 30 آدمی تو پہلے ہی مغلوبے میں شہید ہو چکے تھے. اس کے بعد جو لوگ بچ گئے تھے اس کے بعد ایک کے بعد ایک جانے لگے. تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد دوسرا مغلوبہ ہوا. اس کے بعد بہت سے لوگ حسین کے لیے حساب کر کر سامنے کھڑے ہو گئے اور جو بھی ہتھیار آتا تھا اپنے جسم پر لیتے تھے. اس کے بعد جب ختم ہوا تو زہیر بن خیر نے حبیب نے مظاہر سے کہا کہ اب شہید ہو گیا. تو کہا کہ دیکھو بھائی جب جا رہا ہوں تو حسین کے جسم پر ایک بھی زخم نہیں ہے، تم دیکھو کہ تم جس وقت شہید ہو حسین کے جسم پر ایک زخم نہ ہوتی ہے. اس قسم کا جو ہے اس قسم کے وفادار تھے حسین کے ساتھ ہی. اب بہت کم رہ گئی تھی اور فرادہ اصحاب کا سلسلہ شروع ہوا. تو فرادہ اجازت لے کر جا رہے تھے، ایک کے بعد ایک لوگ شہید ہو رہے تھے. اور اصحاب کے بعد اخوا کا سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد اخوا میں سب سے پہلے مسلم نے عقیل کے فرزند حضرت عباس کے فرزند کے سب جانے لگے. ایک منزل سے میں نے پورے 18 بنی ہاشم کا ذکر کیا تھا کہ کون کون تھے اس کے اندر سے. جناب عباس کے 4 بھائی تھے اس کے اندر. امیر المومنین کے 6 فرزند تھے. حضرت عقیل کے فرزند تھے، حضرت جعفر طیار کے فرزند تھے. اس طریقے سے جوانہ نے بنی ہاشم کا گروپ. تو سب سے پہلے کسرا نے مسلم شہادت کے لیے انہیں اجازت دی اور شہید ہو گئے. اس کے بعد حضرت عمر محمد کی باری آئی اور ان دونوں صاحبزادوں کی شہادت کا ذکر میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں. ماں کی خدمت میں ماں لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئی. امام صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ بھائی جان میری میرے پاس یہ 2 بچے ہیں اور یہی یہ ساری میری مزاج ہے. میرے 2 بچے ہیں. بہت آخر عمر میں حضرت زینب کے بچے پیدا ہوئے تھے. اس سے پہلے کوئی اولاد نہیں تھا. حسین کے بچوں کو پال لیتے ہیں. آپ سنے ہوں گے کہ علی اکبر کو حضرت زینب نے پالا تھا. اور ہمارے چوتھے امام میں ان کی والدہ کا انتقال، وہ 1 سال کے تھے، وہ حضرت شہربانو کا انتقال ہو گیا تھا. تو امام زین العابدین علیہ السلام کی پرورش بھی حضرت زینب نے کی. تو امام حسین کے 2 بچوں کی پرورش اپنے پاس کر رہی تھی. یہ 2 چھوٹے بچے تھے، 11-12 سال کے تھے. حسین سے اجازت دی اور کہا کہ محمد جان ہم کو اجازت دیجیے. حسین نے اجازت دی. یہ بچے گئے اور کی جنگ کا اپنے آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں، ایادہ نہیں کرنا چاہتا ہے. کہتا ہوں کہ اتنے بہادر تھے کہ بہادری کا ایک آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں بچے وہ تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ کے خیمے تک گئے. اب دیکھیے ہمارے ساتھ کمانڈر کی آرمی ہے، اس کے خیمے تک جانا اور لوگوں کو ہٹانا، کیونکہ کافی فوج تھی، ان سب کو ہٹایا، خیمے کی تنابیں کاٹی، ایک بلور وہاں سے بھاگ گیا تھا. اس کے بعد گر گئے اور اس کے بعد شہید ہوئے. تو یہ 2 بہادر بچے جو علی کے نواسے تھے اور جعفر طیار کے پوتے تھے، ان کی شجاعت باپ کی طرف سے بھی تھی اور نانا کی طرف سے بھی تھی. اس قسم کے انہوں نے لڑائی لڑی اور شہید ہو گئے. اس کے بعد باری آئی حضرت قاسم کی شہادت کے متعلق. میں نے ایک مجلس میں ذکر کیا ہے کہ حضرت قاسم شہید ہو گئے اور انہوں نے بھی بڑی بہادری سے جنگ کیا تھا. اور اس کے بعد
حضرت عباس اور حضرت علی اکبر دونوں مل کر اور سید الشہداء جب لکھتے دفاع کے لیے تو جو فوج تھی وہ پلٹ کر بھاگنے لگی اور یہ شہزادہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا. یہ پہلا شہید تھا جو اپنی زندگی میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا. اب حسین کے مظلوم میں دیکھیے کہ انہوں نے اپنا رومال کیا. اب اس شہید کے جسم کے ٹکڑے اس میں جمع کیے اور خیمے میں دے گئے. اس طریقے سے جو داغ گئی ہے وہ جسم کے ٹکڑے تھے. اس شہادت کے بعد پھر حضرت عباس کی شہادت پہلے ہوئی, اس کے حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی. اس کے بعد سارے شہید ہو چکے تھے, کوئی باقی نہیں تھا. حسین نے آ کر استغاثہ ادا میں کیا ہے, امام الناصرین ینصرنا امام المعینین یعیننا, کوئی ہے جو میری مدد کرے اور کوئی ہے جو میری اعانت کرے. اس آواز استغاثے کو سن کر جو جس نے جواب دیا وہ ایک چھوٹا 6 مہینے کا بچہ تھا, اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. اس مظلوم کی شہادت کا ذکر میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. تو اس کے بعد حضور نے حضرت علی اصغر کو دفن کیا اور اب کوئی باقی نہیں رہا تھا. اب لوگ یہ بولتے ہیں کہ ان کو موقع کیسا ملا؟ موقع اس لیے ملا کہ حضرت علی اکبر کی شہادت کا فوج پر بہت بڑا اثر ہوا تھا. اس لیے کہ جو فوج دیکھ چکی تھی کہ کس طریقے سے بچے کو شہید کیا, وہ آ کے وہ پلٹائے منہ پلٹا کے رو رہے تھے, تو ان کو پیچھے کرنا تھا, صحابہ کا فوج کو سامنے لانا تھا. تو اس ری ارینجمنٹ میں حسین کو موقع ملا کہ وہ خیمے میں تشریف لیتا ہے. خیمے کے دروازے پر آئے, زخموں سے چور تھے, کہا کہ یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رقیہ علیکم السلام, اے زینب و ام کلثوم اے سکینہ رقیہ تم کو میرا سلام. اس کے بعد کہا کہ اے میری ماں کی کنیز کے ساتھ تیرے تم کو بھی میرا سلام. اب اس میں غور کیجیے, لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے مردوں کو کیوں نہیں سلام کیا, وہاں پر کوئی مرد موجود نہیں تھے سوائے بیمار بیٹے کے. بیمار بیٹا گھر میں پڑا ہوا تھا, اس لیے عورتوں سے رخصت ہونے کے لیے آئے, خیمے میں داخل ہوئے. اہل بیت نے کہا اور کنیزوں نے کہا کہ مولا ہم دو طرفہ کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ میرے سے گزر جائیے. حسین سب سے ایک نیز پر رخصت ہونے لگے. اس کے بعد فضا کے پاس پہنچے, کہا کہ شہزادے میں نے تمہیں بچپن میں پالا ہے, تمہاری ماں کی کنیزوں تم میرے ساتھ بچپن میں سویا کرتے تھے, میری خواہش ہے کہ تم میرے سامنے پر سو جاؤ, لیٹ جاؤ. حسین اس حالت میں فضا کے ساتھ اوپر لیٹ گئے. اس کے بعد فضا نے کہا کہ شہزادے تشریف لے جاؤ. حسین سب سے ملتے ہوئے روتے ہوئے خیمے سے باہر تشریف لا رہے تھے. ایک چھوٹی شہزادی قدموں سے لپٹ گئی اور کہا کہ بابا مجھے چھوڑ کر واپس مت جاؤ. واقعہ شہادت کے بعد کسی نے حسین کو خواب میں دیکھا, کسی ہمارے عالم نے مولا کو خواب میں دیکھا. اس نے کہا کہ مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کب گزری؟ کہا کہ کیا علی اکبر کی شہادت تھی, کیا عباس کی شہادت تھی, کیا محمد؟ کہا کہ نہیں, کسی کی شہادت نہیں. مجھ پر سخت ترین مصیبت اس وقت تھی جبکہ بیٹی میرے پیران سے لپٹی ہوئی تھی. میں سکینہ کو رخصت کیسے کروں؟ بچی کو لے کر باہر آئے, کہا کہ بابا آپ سے ایک خواہش کرنا چاہتی ہوں. کہا کہ بیٹی کو بہت جلدی میں مجھے قربانی پیش کرنا ہے. کہا کہ بابا معلوم ہے آپ قربانی کے لیے جا رہے ہیں, لیکن یہ سینہ مجھے کب نصیب ہوگا. کہا کہ بابا زمین پر لیٹ جائیے. حسین جلدی ویرے جی پر لیٹ گئے,
سکینہ نے اپنے سر کو رکھ دیا مصطفیٰ حسین تو 14 کے سینے پر. ابھی آنکھ بند ہوئی تھی کہ شہزادی کون ہے. فاطمہ الزہرا خواب میں آئی اور کہا کہ بیٹی سکینہ حسین کو شہادت سے مت روکو، اپنے باپ کو جانے دو. وہ گھبرا کر سینے سے اتنی اور کہا کہ بابا تشریف لے جائیے، میں آپ کو نہیں روکتی. کہا کہ بیٹی تم تو مجھے روک رہی تھے. کہنا نہیں، دادی کہہ رہی ہے کہ آپ کو جانے دیا جائے. حسین تک میدان میں تشریف لائے، ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ فوج سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ انہوں نے ایک تقریر کی اور حسین کا ایڈریس جو ہے وہ کتابوں میں اب بھی ہے. جتنے چیزیں ہو سکتی تھی کلیریفیکیشن کی انہوں نے کہا. کسی کو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ دھوکے میں کسی کو تھا یا کوئی معلوم نہیں تھا. کہا کہ دیکھو کیا تم کو معلوم ہے کہ میں رسول اللہ کا وہ نواسا ہوں، جو ایک ہی نواسا ہوں جو زندہ ہوں. کہا کہ ہاں مجھے ہم کو معلوم ہے آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں. اس کے بعد کہا کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو. تو 3 اسلام کے جو مسائل ہیں قتل کے لیے جو انسان قتل کے قابل ہو جاتے ہیں، تو کہا کہ کیا میں نے حلال خدا کو حرام کیا؟ کہا کہ نہیں، آپ سے بڑھ کر اللہ کے احکام کو پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، آپ نے نہیں کہا. کیا کسی قتل کا ذمہ میرے ذمہ ہے، قتل میرے ذمہ؟ کہا کہ نہیں، ویسا بھی نہیں. تاکہ اور میں نے کسی کے لیے کچھ کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، آپ سے بہتر اس وقت کوئی انسان نہیں ہے. لیکن حسن منا ابھی آپ کے باپ سے ہم کو دشمنی ہے. انہوں نے جو توجیہ کیے گا کہ آپ کے باپ سے ہم کو دشمنی ہے. تو حسین کے سامنے 2 صورتیں تھیں. ایک تو قرآن کی آیت سامنے آ گئی، یا یہ رسول قاتلوا فی الکفار والمنافقین، کفار سے جاہدوا فی الکفار والمنافقین، کفار سے اور منافقین سے جہاد کرو. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ جو علی کی سے انکار کر رہے تھے، کہا کہ ان کی دشمنی، علی کی دشمنی کا اقرار کر رہے تھے. حضور کی حدیث ہے کہ یا علی تمہارا دشمن یا تو کفار میں ہے یا منافق، اور تم کو کفار یا منافق دشمن رکھ سکتا ہے اور کوئی دوسرا. اب مطلب یہ ہوا کہ یا تو ایک کفار ہے یا منافقین ہے. اور قرآن کی آیت دونوں سے جنگ کرنے کی ہے، تو حسین نے اپنی تلوار کی اور اتنا بہادری کا مظاہرہ کیا کہ ساری تاریخیں لکھ رہی تھی کہ 2 گھنٹے تک بڑی شدت کے ساتھ جنگ کرتے رہے. دونوں ہاتھوں سے تلوار چل رہی تھی اور شدت سے جنگ کر رہے تھے. کہا ہے تو مجھے مجبور سمجھ رہے ہو، میں جنگ کر سکتا ہوں. الحفیظ اور علماء کی آوازیں بلند ہونے لگی اور راوی کہتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ فوجیں جا کر دیوار سے، کوفے کی دیوار سے ٹکرا رہی. انہوں نے کہا کہ آپ کو علی اکبر کا واسطہ، آپ کو قاسم کا واسطہ، آپ اپنی تلوار روک دیجیے. تو حسین پھر واپس ہوئے اس قتال کے بعد اور پھر دوسری مرتبہ خیمے کو گئے. اس کا موقع ملا، یہ خیمے دوسرا موقع تھا کہ حسین خیمے سے گئے. لیکن اب کی بات خیمے کے دروازے سے نہیں گئے بلکہ خیمے سے پیچھے گئے، اس لیے کہ اتنے تیر لگ چکے تھے کہ لوگ پہچاننا مشکل تھا. لیکن حسین کے ذمہ ایک ذمہ داری تھی. ذمہ داری یہ تھی کہ امامت کو امام زین العابدین علیہ السلام کی جو تفویض کرنا، ان کو وارث بنانا. خیمے میں آیا اور امام بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور امام کے سرانے آ کر حسین کے جو آنسو ٹپکے تو امام زین العابدین علیہ السلام نے آنکھیں کھول دی اور کہا کہ بابا، اٹھ کے بیٹھنا چاہ رہے تھے اور کہا کہ پھوپھی اماں مجھے میری تلوار لاؤ، میں بعد میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. حسین نے کہا کہ تم کو جہاد اکبر کرنا ہے، تم کو 40 سال جہاد کرنا ہے، تم صبر کرو. اس کے بعد
امامت تفویض کی اور حسین باہر نکلے اور اب کی باہر حسین لڑتے ہوئے جا رہے تھے، اتنی شدت سے جنگ کر رہے تھے، آگے بڑھتے جا رہے تھے کہ سنان ابن انس کا لہجہ سینے پر لگا، حسین گھوڑے پر ٹکرانے لگے، آگے بڑھے، ابو خنوخ کی تلوار سر پر آئی، حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، لیکن اب بھی وہ اشاروں کے ساتھ گھٹنوں کے بل اور کونیوں کے بل آگے بڑھ رہے تھے اور آواز دے رہے تھے کہ اس کے بعد ہمارے ساتھ نے کہا کہ خیموں کو لوٹ لو، تو فوج خیمے کی طرف گئی تو حسین یہاں پر اس کی حالت میں اٹھ کھڑے ہونے کی کوشش کر کہا کہ اے ہمارے ساتھ، میں تم سے لڑا ہوں اور تم مجھ سے لڑ رہے ہو، اور تم بچوں نے کیا کیا ہے؟ پوری فوج واپس آئی، اب حسین پر تلواریں پڑ رہی تھی، اب میرانیز کا لڑکا ہے اپنے ورثے میں لوہا برس رہا تھا تمہارے بھی وہاں پر۔ اسی طریقے سے شدید زخمی ہوئے، کربلا کا سورج ڈوب رہا تھا، تاکہ عصر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، حسین نے کہا کہ اب عبادت کا وقت ہے، اور ایک چھوٹے سے اپنے ہاتھ سے ریت کو جمع کیا اور ایک ریت کا ذخیرہ بنایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ریت کو جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ دل سے زخمی ہو جاتا ہے، اتنے تیر لگے تھے کہ زمین کو سجدہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے تیروں کے بچھونے پر آپ نے اس ریت کے تودے کے اوپر سجدہ کیا۔ یہ غلط ہے کہ کسی نے حسین کے سینے پر بیٹھ کر معاذ اللہ آپ کو شہید کیا تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ حسین کے نزدیک جا سکے، کوئی آپ بے حق بنا کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ ہوا کہ جب سر سجدے میں تھا تو شمر ملعون آیا پیچھے سے اور حسین کا سر پسے گردن سے شہید کیا گیا، سامنے سے نہیں۔ اس کے بعد وہ سجدہ جو قیامت تک باقی رہے گا، سجدہ کرنے والے کا سر اپنے سے نہیں اٹھا بلکہ قاتل نے سر کو اٹھا کر نو کے نیزہ پر کھڑا کر دیا۔ حضرت زینب خیمے سے دیکھ رہی تھی، امام زین العابدین غزہ فارغ ہوئے اور کہا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حضرت زینب نے کہا کہ بیٹے کس کو سلام کیا؟ کہا کہ پھوپھی اماں دیکھو میرے باپ کا سر ہو کے نیزہ پر۔ دریا پہ بھی ہے پیر لگا، پیاسے ہیں اطفال شام، قلب فطرت یہ صدا
عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك على جدك وأبيك السلام عليك على أمك وأخيك السلام عليك جميع شهداء كربلاء خصوصا سيدي ومولاي أبي الفضل العباس الناصر المؤمنين السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا سلطان الأرض والعجم ابن موسى الرضا السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب يثرب الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الزرجان الأمان 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 أجل الله تعالى خرجك الله تعالى مخرجك السلام عليك ورحمة الله وبركاته आपको मैं लेके जाऊँ हमारे हम आपके जैसे